لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء ماحي الذنوب والخطأ منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك وسلم يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام و دیگر معزز سامعین، مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں ہر طرح سے رہنمائی عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، صبح و شام کی دعائیں اور پھر مختلف اوراد و وظائف اور ہر حالت میں، پھر اس کے بعد دیگر جو معاملات زندگی ہیں ان میں بیع و شراء ہے، نکاح و طلاق ہے، زہار ہے اور باقی معاملات ہیں جو پھر عبادات میں بھی خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معمولات مبارکہ لوگوں کے سامنے رکھے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اہمیت کے ساتھ اور جتنی حیثیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم بھی اس چیز کو اسی اہمیت اور حیثیت سے لے لیں اور جن چیزوں سے ہمیں سختی سے روکا گیا ہے انہیں اسی شدت کے ساتھ چھوڑ دیں۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی شخص کی جب پیروی کرتے ہیں، کسی سے ہماری عقیدت محبت ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کی محبت میں
ہر طرح کی دلیل، ہر طرح کے جو ریفرنسز ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اس شخصیت کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں۔ کسی حد تک یہ ماننا محمود ہے شرع شریف کی نظر میں، لیکن یہ ہر کسی کو ماننا مناسب نہیں ہے، ہر ایک کی ایک حیثیت ہے۔ مثال کے طور پر قرآن و سنت جہاں سامنے ہوں گے وہاں ہم کسی بزرگ کا قول اگر ان سے ٹکرائے گا تو اس بزرگ کا قول اور اس کا عمل چھوڑ دیں گے، قرآن و سنت کو اپنائیں گے۔ لیکن اگر کوئی عامی شخص ہے اور وہ دنیاوی کسی منصب پر، کسی عہدے پر فائز ہے، تو وہ اگر بات کرے گا تو ظاہر ہے اس کی نسبت اہل علم اور جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان کی بات کو زیادہ حیثیت دی جائے گی۔ لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رہے کہ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں میں شدت اختیار کی ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اس میں 10، 20، 50 بندوں کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 50 بندے ان پر تو نماز فرض ہو اور ان 60 بندوں پر فرض نہ ہو۔ اگر فرض ہے تو سب پر ہے، اور اگر فرض نہیں ہے تو کسی پر نہیں ہے، جو چیز فرض نہیں ہے۔ اس لیے اس دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اپنا ویژن کلیئر کرنا ہے کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کا جو قبلہ ہے اسے متعین کریں کہ ہم جانا کس راستے پر جا رہے ہیں۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کر کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی کلیم کر دیتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اگر یہ نہ کرو گے تو دین سے نکل جاؤ گے، یا کسی کو یہ کہہ دیا کہ تم نے یہ کیا ہے اس لیے تم دین سے خارج ہو گئے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تقاریر وغیرہ اور سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنس حاصل کیا جاتا ہے، اس کا تعلق افتاء کے ساتھ نہیں ہے زیادہ۔ یعنی جو لوگ اہل علم ہیں، جن کا یا جنہیں اصحاب فتویٰ کہتے ہیں، ان میں بھی ہمارے فقہاء کے تقریباً 8 طبقات ہیں۔ تو یہ 8ویں طبقے میں جا کر یہ لوگ ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، اور وہ بھی ہماری ایگزسٹنس جن لوگوں کی ہے ان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ تقریر کرنا ایک فن ہے۔ اب تقریر میں جذبات میں کوئی شخص کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی ایک ٹیکنیکل حیثیت ہوتی ہے اور وہ قرآن و سنت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ اس لیے عوامی سطح پر اس طرح کے مسائل کہ فلاں شخص دین سے خارج ہے یا فلاں کو ہم دین کا غدار کہیں گے یا فلاں کو مرتد کہیں گے، یہ کام اہل علم کا ہے۔ جب اہل علم کسی کی ایسی حیثیت متعین کر دیں تو پھر عوام کے لیے یہ جائز ہے کہ اسے وہ غلط سمجھیں۔ اپنے تئیں اپنی رائے سے اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بنا پر صرف اس لیے کہ فلاں شخص ہمارے پیر صاحب کو نہیں مانتا یا ہمارے لیڈر کا ماننے والا نہیں ہے، اس وجہ سے اسے دین سے خارجہ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے، تو یہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، ہمارے لیے دین کا کام کرنے کے حوالے سے سب سے جو زیادہ اپیل کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جن کا کام ہمیں اپیل کرتا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والے نفوس قدسیہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف جہتوں میں، مختلف شعبوں میں کام کرنے کے لیے متعین فرمایا اور انہیں تیار فرمایا۔ کچھ وہ ہیں جو صرف مالی معاملات میں کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو طے کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جہاد سے ریلیٹڈ، کچھ ایڈمنسٹریشن پر، اور خلفائے راشدین مہدیین جن کے بارے میں خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا بھی طریقہ لازم ہے، یعنی ان کی سنت کو بھی اپناؤ۔ تو وہ جنہیں حضور نے تیار کر کے امت کو عطا فرمایا، ہمارے لیے ان کی حیثیت دیگر صحابہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے آج بھی اگر دین کا کام ہم کریں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھیں کہ جو شخص جس انداز میں بھی دین کا کام کرتا ہے ہمارے لیے وہ قابل قبول ہونا چاہیے، الا یہ کہ اس کا کام شریعت کے حدود سے باہر ہو یا شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پھر اس کے لیے بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ جیسے کسی ایک پر فرضیت لاگو کر دی جائے یا ایک طبقے پر فرض ہو دوسرے پر فرض نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں، علماء جانتے ہیں اس بات کو۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری یہ شدت، اور یہ خاص طور پر پچھلے 10-20 برس میں بتدریج یہ شدت بڑھی ہے، جس کے نتیجے میں اختلافات، اور یہ اختلافات اتنا زور کر گئے کہ اب ہم میں سے جس کا جی چاہتا ہے وہ برسر ممبر جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتا ہے، اور اسی وجہ سے انتشار و افتراق بڑھتا جا رہا ہے، اور دین بذات قوتیں پہلے سے زیادہ مؤثر ہو کر معاشرے میں آئی ہیں۔ ماضی میں دین بذات طبقات میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ دین کے متعلق یا اہل دین کے متعلق کوئی ایسی بات کریں، لیکن ہمارے غلط رویوں کا یہ نتیجہ ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں مذہبی تقریبات میں، آراس میں، ختمات میں، جمعہ کے اجتماعات میں اور دیگر پروگرامز میں لوگ جو جاتے ہیں ان کی ایک کثیر تعداد ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہی لوگ ان میں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ وقت پر نماز ادا نہیں کرتے۔ ان میں سے ہی وہ لوگ ہیں، اور ہمارے پاس شکایات آتی ہیں، ڈیلی بیسس پر بھی آتی ہیں بعض اوقات، کہ لوگ معاملات میں بالکل غلط ہیں، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کا قبلہ سیدھا کریں گے۔ پوری دنیا کا ٹھیکہ آپ کو کسی نے نہیں دیا، آپ اپنے گھر والوں کا خیال کیجیے۔ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ سب سے پہلی تبلیغ ہے۔ کوئی بھی طبقہ ہو، پیر ہے، مولوی ہے، کوئی بھی ہو، عام لوگ ہیں، سب سے پہلے اپنی ذات اور پھر اپنے گھر والے۔ تو جس کا دین، جس کی شریعت گھر میں نافذ نہیں ہو سکی وہ باہر کیا نافذ کریں گے؟ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ تو اگر ہم اپنی ذات کو بھی ایڈریس نہ کر سکیں تو پھر ہم اپنے بچوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو اگر دین کا جو پیغام ہے وہ نہیں پہنچا سکے، ان تک بھی دین ڈیلیور نہیں کر سکے، تو پھر ہم باقی لوگوں تک کیسے دین ڈیلیور کریں؟ ابھی یہ مسجد سے نکلیں گے باہر تو یہ ادھر رش لگ جائے گا، ادھر رش لگ جائے گا، روڈ بند ہو جائیں گے، مذہبی لوگ آتے جاتے ہیں، پیرانہ نظام علماء آتے جاتے ہیں، اور یہ سب کو بات کڑوی لگتی ہے اور یہ غلط ہے، اسے سمجھنا ہوگا۔ سونر اور لیٹر لوگ اس بات کو مان جائیں گے کہ یہ غلط تھا۔ ہمارا یہ جو پروٹوکول کا چکر ہے اس نے ہمارے مذہبی تشخص کو خراب کر دیا اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کام دنیا دار کرتے تھے، مولوی پیر نہیں کرتے تھے، اور جو کرتے ہیں میں نہیں کہتا وہ کوئی حرام ہے، اس پر فتویٰ بازی نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ آپ کو استقبال کروانا ہے، آپ 10 ایکڑ کی 5 ایکڑ کی حویلی کسی کا اسکول خالی کروا لیں، وہاں لوگوں کو کہیں آپ کا استقبال کریں۔ آپ راستہ روک کر استقبال کریں گے تو غلط کریں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے یہ کام نہ کریں۔ لوگوں کی محبت ہے، لوگ اب دیکھیں یہاں میرے دوست احباب کچھ تو آئے ہوں گے 10-20، ان کا بھی دل چاہتا ہے ملنے کو، انہی کو میں یہ کہہ دوں کہ پھول لے کر آ جاؤ راستے میں، تو ظاہر ہے یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، محبت میں تو لوگ اندھے ہوتے ہیں، تو یہ تو کریں گے۔ یہ تو میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں لوگوں کو اس بات سے منع کرتا ہوں یا نہیں۔
اور اگر ہم یہ جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کے مطابق چلتے رہیں کہ ہاں بس لکڑ ازم پتھر ازم جو بھی کوئی کرے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں تو غرض ہے صرف کہ ہماری واہ واہ ہو جائے، ہمارے ساتھ 4 بندے مل جائیں، اگر یہ ویژن ہے تو زندہ باد، چلتا رہے گا، پھر کون سی ٹینشن ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ سمجھانا ہے تو وہ اسی طرح سمجھیں گے۔ آج اگر آپ مسجد میں آنے والے لوگوں کو یہ نہ بتا سکیں کہ وہ راستے پر کس طرح چلیں، راستوں کے حقوق کیا ہیں، آداب کیا ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال نہ کریں، جو مسجد سے نکلتے وقت دوسرے کے جوتے کا لحاظ نہیں رکھتے، جن میں اتنی بھی حساسیت نہیں ہے، مجھے بتائیں وہ بڑے بڑے معاملات کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ انہیں معراج کا فلسفہ بتاتے ہیں، کربلا کا فلسفہ سمجھاتے ہیں، انہیں تو منہ دھونا نہیں آتا، انہیں تو جوتا پہننا نہیں آتا۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے، سب سے پہلے اپنے دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص میری نمائندگی کرنا چاہے یا یہ سمجھے کہ میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو میں اسے یہ نہیں کہتا کہ وہ آ کر میرے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، استقبال کرے، یہ وہ ڈرامے بازی کرے اور لوگوں کو گھیر گھیر کر لائے۔ میں تو پہلے ہی بڑا مشکل میں، اب بھی کافی عرصے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں، لیکن وہ اتنا کرے کہ وہ نماز پنجگانہ ادا کرے اور اس کا ہمسایہ اس سے تنگ نہ ہو، جس کے ساتھ اس کا لین دین ہے اس کے ساتھ لین دین ٹائم پہ کرے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولے، کسی کو دھوکہ نہ دے، غلط طریقے سے مال نہ بیچے، میری اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں۔ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ مانگت کونو منگن والا روے ہمیشہ خالی، اس کسے نو دان کی دینا جڑا آپ سوالی۔ ہم تو اس مالک کریم کے در کے بھکاری ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ سچ ہے، کوئی اس میں تعلی نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ ہم تو صرف ایک وہ حضرت میر عبدالواحد بلغرامی علیہ الرحمہ جب مرید ہوئے تو شیخ نے انہیں اجازت دی، شیخ نے کہا کہ لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھاؤ۔ ہمارے ہاں تو خلافتیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، جس کے پاس پراڈو کروزر ہو، اچھا گاڑی اچھی ہو، 4 بندے گھیر کر لا سکتا ہو، اس کو خلافت دے دو۔ تو میر عبدالواحد صاحب بڑے پائے کے عالم ہیں، عارف باللہ ہیں، اور اتنا مستند خاندان ہے کہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بلغرام کے متعلق ایک قصیدہ لکھا ہے انہی کی وجہ سے، یعنی اتنی تعریف کرتا ہے حضرت نے ان کی، بہت بڑا خاندان ہے اور سید ہے یہ۔ تو میر صاحب بیعت ہوئے شیخ سے، شیخ نے کہا کہ اللہ اللہ کرنا سکھاؤ لوگوں کو، تو چپ رہے، کافی عرصہ خاموش رہے، کوئی بیعت نہیں کیا کسی کو۔ لوگوں نے حضرت سے شکایت کی، شیخ سے، کہ میر صاحب تو عالم بھی ہیں، مستند اور آپ کے فیض یافتہ ہیں، لیکن بیعت نہیں کرتے۔ آپ نے بلایا انہیں، اس کا آواز تھوڑا کم کریں، زیادہ آواز کم کریں۔ تو انہوں نے بلایا، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو ہدایت کی راہ کی طرف بلاؤں۔ انہوں نے کہا یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم یہ سمجھو؟ تم یہ سمجھو کہ میں اس مسند پر بیٹھا ہوں، شاید کوئی ایسا شخص آ جائے جو مجھے بھی جنت میں لے جائے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں بھائی، ہم تو یہ سمجھ کر لوگوں سے ملتے ہیں، ورنہ یہ تو خیال ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ وہ والا گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے جو دنیا دار سمجھتے ہیں۔ یہ گیو اینڈ ٹیک یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا، جب حضرت عمر فاروق عمرہ کے لیے حاضر ہو رہے تھے، تو حضور نے ان کلمات طیبات کے ساتھ صرف امت کی تعلیم کے لیے، ہم جیسے نکموں کے لیے، کہ فرمایا کہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حالانکہ حضور کو کسی کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے بھلے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ہیں۔ اور خیر خواہی یہی ہے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی راستے میں کسی شخص سے ملوں اور قریب کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ سوچے
کہ یہ دیندار طبقہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے، پریشانی کا باعث ہے، کسی ایک فرد کو بھی تکلیف پہنچے تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں سے معذرت کروں اور وہ اپنے گھروں کو جائیں۔ اگر کوئی میری خوشی چاہتا ہے تو وہ وہی ہے جو میں نے چند باتیں عرض کی، اس کے علاوہ تو ہمارا آپ کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ ہم آپ کو کوئی ایسی، نہ ہمارے پاس ایسا کوئی شبھ منتر ہے جو آج کل تو آپ کو پتہ ہے شبھ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا جاتا ہے۔ اور میں قربان جاؤں اپنی قوم پہ جو پھر بھی منہ اٹھا کر چلتے، کتنے لوگوں کی اموات ہو گئی، اس کے پاس جاتے ہیں اور کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے، ایسے اس کے پاس بیٹھتے ہیں کئی مولوی، وہ کیسے دیتا ہے؟ یہاں سب بکتا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی شبھ منتر نہیں ہے بھائی۔ اگر یہ ہوتا تو حضور سب سے پہلے اپنے صحابہ کو عطا فرماتے۔ حضور نے جو عطا فرمایا وہ وہی ہے جو آپ کے سامنے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے احوال پر رحم فرمائے، اور پورا ہوا چاہتا ہے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ ہم پر رحم فرمائے، انہ علی کل شیء